شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمین سے کچھ ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر خلا میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا خلا میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار میں ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں، جو ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ شجاعت وائس سننے والے پیارے دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستوں، تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس جس کی رسائی چاند تک ہو چکی ہے اور بہت سارے ایسٹروناٹ چاند پر قدم بھی رکھ چکے ہیں، کیا انہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملے یا نہیں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ واقعہ شق القمر آخر کیسے ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ اے محمد، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک چاند پھٹ پڑا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے جبل ہرا کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب تھا۔ سب لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح جڑ گیا، مگر سارے مکے نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے۔ ان میں ابو جہل بھی شامل تھا، مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں پھٹتے دیکھا ہے۔ لیکن قریش کے لوگوں نے اس سے یہ تعویل کھڑی کی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہیں وہ جادوئی منظر نظر آیا۔ اس تعویل کے بعد چند ہی لوگ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہ ہی رہے۔ سارے مکے کی طرح بعد میں آنے والے منکرین اور ملحدین نے بھی شق القمر کے اس معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس معجزے پر کئی اعتراضات کیے، جن میں یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ حقیقت میں وقوع پذیر ہوا تھا تو اس وقت یہ منظر دوسرے شہروں اور ممالک میں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس اعتراض کا ایک جواب تو حدیث مبارکہ میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے شق القمر کے اس منظر کو دوسرے علاقوں سے بھی دیکھا، جبکہ وہ لوگ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالف اور دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ بعض علاقوں میں چاند طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دنیا کے دوسرے علاقوں میں دن کا وقت رہا ہوتا ہے۔ اس طرح آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، مثلا رنگ برنگ کے بادل اور کوسے قزح، ستاروں کا ٹوٹنا اور گھٹاؤں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت شق القمر کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان بالکل صاف تھا، اور وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ اسے نہ دیکھ پائے۔ اس کے باوجود شق القمر کے اس معجزے کو اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا گیا تھا اور انہیں دستاویزوں میں محفوظ بھی کیا گیا تھا، جس میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ مسلم انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا جس کا نام شکراوتی فارمس تھا۔
اس نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھوا دیا تھا جس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اس طرح ہند کے ایک راجہ چیرامن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں پھٹتے دیکھا تھا اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے الور کے مجسموں میں ایک ایسا مجسمہ آج بھی موجود ہے جس میں ایک تحریر میں لکھا ہے کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا تھا جس وقت چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تمام واقعات اور مزید تفصیلات لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے پرانے آرٹیکل اور ڈاکومنٹس میں آج بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف جدید سائنس کی تحقیقات جہاں نت نئی نظریات پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو آج ثابت کر رہی ہے، وہیں شکل قمر کا یہ معجزہ بھی 1400 سال بعد آج سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے صاف ہو چکا ہے۔ سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ چاند پر لکیر کس چیز کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تحقیق کرو میری تخلیقات، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ مزید تحقیق ہوتی گئی اور سال 1969 میں ناسا نے جب اپولو 10 مشین کو بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویریں اتاریں جس میں واضح طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا تھا جو ماضی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی تھی۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس لائن کے گیپ کو بھرنے میں مصروف ہے۔ دراصل ایسٹروناٹ اور سائنسدان اس کی حقیقت کو جانتے بوجھتے اسے ایک مفروضے کے پیچھے چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر سائنسدانوں نے چاند کے ٹوٹنے کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا تو اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہی کر رہی تھی، وہ بالکل برحق ہے جسے آج لاکھوں بلین ڈالر خرچ کر کے ثابت کیا گیا۔ یہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی صاف دلیل ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔